السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تم یہ سمجھ کے بیٹھ گئے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے؟ کیا اس بات کی تمہیں امید نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ اگر تم نے اپنا گمان یہ بنا لیا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھیل کود ہے، صرف عیاشیاں ہیں، اور اس بات کی تمہارے دل کے اندر یہ تمنا نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایسے ہی بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے کا بنیادی مقصد جو بتایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، تو معلوم ہوا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال و متاع جمع کرنا نہیں ہے، صرف عیاشیاں کرنا نہیں ہے، صرف مزے کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ دنیا دار المتاع کہلاتا ہے، یہ دنیا امتحان کا گھر کہلاتی ہے، کہ آگے آنے والی جو زندگی ہے، جو موت کے بعد جو اصل زندگی ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں پوری زندگی عیش و آرام سے گزارتے ہیں، نہ نمازوں کی توفیق ہے، نہ روزوں کی توفیق ہے، نہ ذکر و اذکار کی توفیق ہے، نہ دوسری عبادتوں کی توفیق ہے۔ البتہ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کچھ عبادت کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سورج جو ہے پہلے آسمان پر ہوگا، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی 7 ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ اس میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کے اندر عبادت کی ہو۔ تو جوانی کے اندر عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالی کو انتہائی پسندیدہ۔ بڑھاپے میں تو بہت سے لوگ عبادت کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں تو بہت سے لوگوں کی ہدایت مل جاتی ہے۔ اصل عبادت کا پیک ٹائم جو ہے وہ نوجوانی کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے۔ تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ وہ عبادت ہے، اور وہ عبادت صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، وہ عبادت صرف روزے رکھنا نہیں ہے، وہ عبادت صرف دوسری جو 5 ہماری بنیادی ارکان ہیں، زکوٰۃ، روزہ، حج، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عبادات میں آتی ہیں۔ بلکہ اسلام کا صرف 20% ان عبادات پر مشتمل ہے جو نماز روزوں سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ 80% اسلام کا جو تعلق ہے وہ معاملات سے ہے، کہ ہمیں اپنے دوستوں احباب سے، ہمیں اپنے والدین اور اپنے دوسرے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھنے۔ اس میں تجارت بھی آتی ہے، اس میں معاملات بھی آتے ہیں، اس میں اخلاق بھی آتا ہے، اس میں ہر چیز جو ہے وہ عبادت کے اندر آتی ہے۔
تو اگر بنیادی مقصد یہ سمجھا جائے عبادت کسے کہتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی کو رسول اللہ کے تابع رکھنا، رسول اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنا، یہ عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یعنی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین شخص ہے۔ تو دوسروں سے متعلق سے پہلے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا کہ اپنے آپ کے لیے وہ کیسا ہے، اپنے آپ کو وہ جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے یا جنت بنانے والا ہے۔ تو بہترین شخص وہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی سوچے کہ وہ کس راستے پر چل رہا ہے۔ وہ اگر ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور استقامت کی دعا کرے، اور اگر کوئی کسی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرے اور دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلائے۔ پھر اس کے بعد اس کے گھر والے آتے ہیں، اس کے رشتہ دار آتے ہیں، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ نمبر بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے وہ شخص اچھا ہو، اپنے آپ کو جنتی بنانے والا ہو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جنتی بنانے والا ہو، ان کی آخرت کی فکر کرنے والا ہو، پھر اس کے بعد دوست و احباب ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں۔ تو قرآن مجید کا ارشاد ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اس کے بعد اپنے دوست و احباب کو، اپنے گھر والوں کو اس جہنم سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلا حکم اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی بیکار نہیں پیدا کیا، ایسے ہی بیکار نہیں بھیجا ہے کہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہو کر لو۔ اللہ نے کچھ حدود بتائے ہیں، کچھ لیمٹس بتائے ہیں کہ یہ حدود ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یہ لیمٹس ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اگر اس سے کراس کرو گے، اگر اس سے آگے بڑھو گے تو پھر حدود سے آگے بڑھنے والی بات ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند بالکل نہیں فرماتا۔ تو یہ اپنے اندر سوچ پیدا کرنی ہے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف کھیل کود نہیں ہے، صرف عیش و آرام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، یہ جو انسانی اسٹرکچر بنایا، یہ جو دنیا انسانوں کے لیے بنائی، اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ ورنہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے تو کافی تھے، بلکہ فرشتے نے تو یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں، پھر آپ انسانوں کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم عبادت کریں گے تو اللہ کا ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر عبادت نہیں کریں گے اللہ کے شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ عبادت کا مقصد، عبادت کرنے کا فائدہ صرف ہمارے لیے۔ اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ کو راضی رکھیں گے تو جنت ہمارا گھر بنے گا، اور اگر خدا نخواستہ اپنے رب کو راضی ناراض کر کے جائیں گے تو جہنم ہمارا آخری آرام گاہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سوچ ہمیں نصیب فرما دے کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کچھ نہ کچھ ہے، تاکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنا نصیب ہو، ہمیں دنیا کو جنت والی دنیا بنانے کی توفیق نصیب ہو، اور آخرت کی جب فکر ہو جائے گی تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔